بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ہومیوپیتھی کی میڈیسن امورا روہتکا کے بارے میں انفارمیشن دوں گا۔ یہ بلڈ پیوریفیکیشن کی بہت ہی اہم ریمیڈی ہے۔ اسے ہم کون کون سی ڈیزیز میں استعمال کر سکتے ہیں اور جسم کے مختلف اعضاء میں ہمیں کون کون سے سائن اور سمٹم محسوس ہوں، اس میڈیسن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تمام انفارمیشن میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ میں ہوں ڈاکٹر عمر اور آپ کو اپنے چینل ہومیوٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج میں آپ کو ہومیوپیتھی کی میڈیسن امورا روہتکا کے بارے میں انفارمیشن دوں گا۔ ہومیوپیتھی کی یہ ریمیڈی لیور اور سپلین پہ بہت ہی اچھا اثر کرتی ہے اور یہ بلڈ پیوریفیکیشن کی بہت ہی اہم ریمیڈی ہے۔ اگر ٹاکسن کی وجہ سے ہمارا بلڈ جو ہے نا وہ خراب ہو گیا ہو اور اس ٹاکسن کی وجہ سے جب بھی ہمارے سپلین اور لیور پہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو انلارجمنٹ آف لیور یا سپلین ہمیں دیکھنے میں آتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے جو لیور اور سپلین میں ایک سینسیبلٹی جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتی ہے اور ایک ٹینڈرنیس جو ہے نا وہ پیشنٹ کو محسوس ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی اس کو ٹچ کرتا ہے تو اس میں ایک درد کی ہلکا درد جو ہے نا وہ پیشنٹ کو دیکھنے میں آتا ہے۔ کبھی کبھی یہ درد تیز بھی ہوتا ہے، لیکن موسٹلی یہ درد جو ہے نا وہ ایک ہلکی نوعیت کا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پیشنٹ کو جو ہے نا انکمفرٹیبل پیشنٹ آل ٹائم جو ہے نا محسوس کرتا ہے اور اس کے جو ہے نا ایک زندگی میں ایک لیزینس جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتی ہے۔ تو اگر کسی کو اس طرح کے سائن اور سمٹم ہے اور ساتھ اس کو ایک فیورس جو ہے نا وہ سمٹم جو ہے نا دیکھنے میں آتا ہے اور ایک ہلکا جو ہے نا ایک بخار جسم میں رہتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ایک ہیڈ ایک پیشنٹ کو اکثر اوقات آل ٹائم دیکھنے میں آتی ہے، اگر کسی کو اس طرح کے سمٹم ہیں تو یہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن امورا روہتکا یہ بہت ہی اہم ریمیڈی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کے مختلف اعضاء میں ہمیں کون کون سے سائن اور سمٹم محسوس ہوں تو ہمیں اس میڈیسن کو جو ہے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہم مائنڈ کے سمٹم کے دیکھیں تو ایسے لوگ جن کو انلارجمنٹ آف سپلین یا لیور کا ایشو ہو تو ان کی جو میموری ہے وہ ویک ہوگی، اور ایسے پیشنٹ میں اکثر انزائٹی، ڈپریشن، چڑچڑاپن اور ایک پیشنٹ جو ہے نا وہ غصے والی حالت میں ہمیں دیکھنے میں ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پیشنٹ کو جیسے ہی ہمارے سپلین یا لیور والے ہم ریجن کو ٹچ کریں گے تو اس میں ایک سینسیبلٹی جو ہے نا وہ دیکھنے میں آئے گی۔ تو جو پیشنٹ کا مائنڈ کا سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیشنٹ غصے والا ہوگا، اس میں چڑچڑاپن ہوگا اور اس کی جو میموری ہے وہ بہت کمزور ہوگی۔ تو اگر کسی کو اس طرح کا سمٹم ہے مائنڈ میں تو وہ یہ میڈیسن استعمال کر سکتا ہے۔ ہیڈ کے سمٹم کی طرف دیکھیں تو جو ہیڈ والا ریجن ہے اس میں ایک جو ہے نا ورٹیگو کی شکایت جو پیشنٹ کو دیکھنے میں آئے گی۔ جو پیشنٹ ہے اس کو ایک ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے اس کو چکر آنے کی جیسی کیفیت ہوتی ہے، چکر بھی آئیں گے، جیسے پیشنٹ گرنے کی ٹینڈنسی جو ہے نا وہ پیشنٹ میں ہوگی۔ تو اگر کسی کو ہیڈ والے ریجن میں ایک چکر سے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی میموری جو ویک ہے اور اس کو ایک لیور اور سپلین میں ٹینڈرنس جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے، تو یہ اس کی بہت ہی اہم ریمیڈی ہے۔ ہم فیس پہ دیکھیں تو جو پیشنٹ کا فیس ہوگا اس میں ہارٹ فلیش جو ہے نا وہ دیکھنے میں آئیں گے۔ جو پیشنٹ کا فیس ہوگا اس میں ایک جلن ہوگی اور ایک برننگ سینسیشن ہوگی، اور پیشنٹ کو دھوپ میں جو ہے نا وہ اس کو نکلا نہیں جائے گا۔ جیسے پیشنٹ دھوپ میں جائے گا تو اس کو جو ہے نا ایسے جلن اور چبھن جو ہے نا وہ پیشنٹ کو فیس پہ دیکھنے میں جو محسوس ہوگی، اور ایک ہارٹ فلیش جو ہے نا وہ پیشنٹ کو چہرے پہ خاص طور پہ دیکھنے میں آئیں گے۔ تو اگر کسی کو چہرے پہ ہارٹ فلیش دیکھنے میں آتے ہیں اور دھوپ سے جو ہے نا اس کو اریٹیشن محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ میڈیسن جو ہے نا امورا روہتکا بہت ہی اہم ریمیڈی ہے۔
تو جو ہمارے موت کا ذائقہ ہے وہ عموماً صبح کے وقت جو ہے نا وہ کڑوا محسوس ہوگا. یعنی پیشنٹ کو جب بھی وہ صبح اٹھے گا تو اس کا جو فیس کا ذائقہ ہوگا وہ کڑوا ہوگا. تو کیونکہ اس کو جو ہے نا خاص طور پر جو پیٹ کے سے بھی میڈیسن بہت ہی اچھا اثر کرتی ہے, کیونکہ یہ کانسٹیپیشن کی بھی بہت ہی اہم ریمیڈی ہے. جن کو انلارجمنٹ لیور یا انلارجمنٹ اسپلین کا ایشو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو بائل ایسڈ ہے اس کی سیکریشن کم ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے جو پیٹ ہے وہ اچھے سے صاف نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے جو ہمارا ڈائجیشن سسٹم ہے وہ کمزور ہوتا ہے, اور کھانا جو ہے نا وہ لمبے عرصے سے ہمارے پیٹ میں رہتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو صبح کے وقت خاص طور پہ ہمیں جو ہے نا اپنے منہ سے ایک اسمیل کا سمٹم جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتا ہے. تو یہ ایسے لوگ جن کو انلارجمنٹ لیور یا سپلین کا ایشو ہے اور ان کا پیٹ جو ہے نا وہ اچھے سے صاف نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے ان کو صبح کے وقت منہ میں ایک اسمیل کا سمٹم جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتا ہے, تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت ہی اہم ریمیڈی ہے. اس کے بعد اگر ہم اسکن پہ اس میڈیسن کے جو ہے نا وہ سائن اور سمٹم دیکھیں تو ایسے لوگ جن کو بلڈ ٹاکسن جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئے ہوں, اور اس کی وجہ سے جو سپلین کا ریجن ہے اور لیور کا ریجن ہے اس میں جو ہے نا ایک ہیوینس جو ہے نا وہ فیل ہوتی ہو, اور جو اسکن ہے اس میں ایرپشن اور پمپلس جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنے میں آئے, اور ان میں سے جو ہے نا ایک ایکرل ڈسچارج تو اس میں بھی یہ میڈیسن جو ہے نا بہت ہی اچھا رول پلے کرتی ہے. یہ بلڈ کو پیوریفائی کرتی ہے, اور اس کی وجہ سے جو سپلین اور جو ہمارا لیور ہے اس کو ڈیٹاکسیفائی بہت اچھے سے کرتی ہے. تو یہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن جو بلڈ پیوریفیکیشن کے لیے بہت ہی اہم ریمیڈی ہے, یہ ہمارے لیور اور سپلین پہ بہت ہی اچھا اثر کرتی ہے. اور اس بلڈ ٹاکسن کی وجہ سے اگر کسی کو سپلین یا لیور انلارجمنٹ کا ایشو ہے اس کو یہ بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کیور کرتی ہے. یہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن امورا روہیتیکا. ایسے لوگ جن کو انلارجمنٹ لیور یا سپلین کا ایشو ہو تو ان کی جو بھوک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور ان کے جو ہاتھ ہیں اور جو پاؤں ہیں ان میں ایک جلن کا سمٹم جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتا ہے, اور پیشنٹ کو جو ہے نا ایک گریٹ ڈائبٹی جو ہے نا وہ محسوس ہوتی ہے, اور دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر جس کی بھوک کم ہو گئی ہو اور اس کے جو کانسٹیپیشن کا ایشو ہو تو یہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن امورا روہیتیکا بہت ہی اہم ریمیڈی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کون کون سی ڈیزیز میں استعمال کر سکتے ہیں. تو ہومیوپیتھی کی میڈیسن امورا روہیتیکا کو ہم کانسٹیپیشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسے ہم انلارجمنٹ لیور اور سپلین میں بھی اس میڈیسن کو بہت ہی اچھا رول دیکھنے میں آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو اسکن پہ ایرپشنز ہیں اور اس میں جو ہے نا ایکنیز پمپل جو بن گئے ہیں اس میں بھی اس میڈیسن کا بہت ہی اچھا رول جو ہے نا دیکھنے میں آتا ہے. اور اس کے ساتھ اگر کسی کو بھوک کی کمی ہے اور بھوک کی کمی کی وجہ سے ہاتھوں اور پاؤں میں جلن دیکھنے میں آتی ہے تو اس میں بھی یہ میڈیسن جو ہے نا بہت ہی اچھا رول پلے کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو گریٹ ڈائبٹی جو ہے نا ویکنس اور کمزوری کا سمٹم جسم میں پایا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ میڈیسن جو ہے نا بہت ہی اچھا رول پلے کرتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیسن کو ہم کون سی پوٹنسی میں استعمال کرنا چاہیے. تو اس میں یہ ڈیزیز میں جو ہے نا بہت ہی اچھا رول جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتا ہے. تو ہومیوپیتھی کی میڈیسن امورا روہیتیکا کو ہمیں 200 پوٹنسی میں جو ہے نا وہ استعمال کرنا چاہیے. اگر کسی کو اس طرح کے سائن اور سمٹم محسوس ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کو ویکنیس ہے اور اس میں جو ہے نا گریٹ جو ہے نا ڈائبٹی پیشنٹ کو دیکھنے میں آتی ہے تو اس کو 200 پوٹنسی میں جو ہے نا استعمال کرنا چاہیے. اگر کسی کو اس طرح کے سائن اور سمٹم زیادہ ہیں, پیشنٹ کو جو ہے نا وہ درد لیور اور سپلین والے ریجن میں زیادہ پیشنٹ کو دیکھنے میں آ رہی ہے تو وہ اسے مدر ٹینچر کیو پوٹنسی میں بھی استعمال کر سکتا ہے. اور کیو پوٹنسی میں اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ہمیں گرم پانی میں صبح دوپہر شام 20 ڈراپس جو ہے نا وہ کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد میں جو ہے نا یا کھانا کھانے کے ہاف آور آدھا گھنٹہ بعد میں جو ہے استعمال کرنا چاہیے. تو یہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن امورا روہیتیکا جسے ہم اینڈرسونیا بھی کہتے ہیں,
یہ بہت ہی اہم ریمیڈی ہے کانسٹیپیشن کے لیے، انلارجمنٹ لیور اسپرین کے لیے، بلڈ پیوریفیکیشن کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ ڈیپلٹی کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو بھوک کی کمی ہے اور منہ کا ذائقہ جو ہے نا وہ کڑوا رہتا ہے صبح صبح، اور اس کی وجہ سے اگر کسی کو ہاتھ اور پاؤں میں جلن کا سمٹم جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتا ہے، تو یہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن امورا روہیتیکا جسے ہم اینڈرسون بھی کہتے ہیں، یہ بہت ہی اہم ریمیڈی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ایسے ہی روز ہومیوپیتھی کی ڈیزیزز ریلیٹڈ ویڈیو جو ہے نا وہ لاتا رہتا ہوں، تو اگر کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ اپڈیٹ رکھ سکیں۔ اگر کسی کی کوئری ہے تو وہ نیچے ڈسکرپشن میں میرے نمبر پہ جو ہے نا وہ میسج کر سکتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کی ڈیزیز کے ریلیٹڈ جو ہے میڈیسن تجویز کر سکوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔